السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میری شادی ناصر سے 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ یہ وٹے سٹے کا رشتہ تھا۔ میری نند سلمیٰ میری بھابھی بنی تھی۔ کچھ عرصے ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر ایک دن بدقسمتی نے آ لیا۔ سلمیٰ اور میرے بھائی ریحان میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑی کہ ریحان بیوی کو گھسیٹتا ہوا ہمارے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت ناصر زمیندار کے کھیتوں سے کام کر کر لوٹ رہا تھا۔ اس نے کچھ دور سے یہ نظارہ دیکھا تھا۔ گھر آیا تو سخت برہم تھا۔ اپنی بہن کی بے بسی پر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ سلمیٰ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے بدن کے نیل دکھا رہی تھی کہ میرے بھائی نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ تب ہی ناصر نے کہا، جب تیرا بھائی سلمیٰ سے ایسا سلوک رکھتا ہے تو تم کیسے میرے گھر میں آرام سے رہ سکتی ہو؟ جا، نکل جا، ابھی اسی وقت دفع ہو جا۔ میں تو اچھی بھلی اپنے شوہر کے ساتھ بس رہی تھی۔ یہ ناگہانی آفت آ پڑی تو میں گھبرا گئی۔ میں نے سلمیٰ کے پیر پکڑ لیے۔ خدا کے لیے میرا گھر اجڑنے سے بچا لو۔ تم دونوں میاں بیوی کی لڑائی میں میری خوشیوں کو کیوں آگ لگائی جا رہی ہے؟ سلمیٰ کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، بھائی ناصر، بانو کا تو کوئی قصور نہیں۔ تو ریحان کو جو مرضی کہہ لے مگر اسے کچھ نہ کہہ، اسے یہاں رہنے دے۔ بہن کے سمجھانے سے ناصر کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا اور اس نے مجھ کو گھر سے نہ نکالا اور بولا، ٹھیک ہے، میں ریحان سے نمٹ لوں گا۔ بعد میں جو فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ عرصے بعد ناصر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا اور پھر سے بات چیت کرنے لگا۔ لیکن بہن کے اجڑنے کا غم اسے ستاتا رہتا تھا، کیونکہ باوجود میرے بلانے کے ریحان بیوی کو لینے نہ آیا تھا۔ یہ بڑی ذلت کی بات تھی۔ گاؤں میں رواج تھا کہ وٹے سٹے کی شادی میں ایک گھر نہ بستا تو دوسرا بھی اجاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے پھر بھی تحمل سے کام لیا اور سال بھر تک ریحان کے آنے کا انتظار کیا۔ اب گاؤں والے، خاص طور پر ناصر کے قریبی رشتہ دار، آ کر اسے مشورہ دیتے کہ تم ریحان سے طلاق کا مطالبہ کرو اور بدلے میں بیوی کو بھی طلاق دے دو۔ آخر کب تک سلمیٰ کی زندگی برباد رہے گی؟ ناصر سلمیٰ کو طلاق نہ دلوانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ایک بچی تھی جو میری والدہ کے پاس تھی۔ ناصر بھی بھانجی سے پیار کرتا تھا اور اس کی ماں سے مستقل جدائی کا سامان نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے بھی طلاق دینے کے حق میں نہ تھا کیونکہ میری بھی ایک بیٹی تھی جو کہ ناصر کی جان تھی۔ ایک مہینہ اور گزر گیا تو ناصر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس بار عید پر تیرا بھائی نہ آیا تو میں تجھے بھی طلاق دے کر میکے بھیج دوں گا۔ پھر میں کسی بات کی پرواہ نہ کروں گا۔ میں نے ماں کو کئی سندیسے بھجوائے کہ ریحان کو صلح کی خاطر بھیجو، نہیں تو آ کر مجھے لے جاؤ۔ ناصر میری جان کے در پر ہو چکا ہے۔ ماں کے کہنے سنے پر ریحان عید سے ایک روز قبل آ گیا۔ وہ بیوی کو لینے آیا تھا۔ میری قسمت کہ جس وقت وہ آیا ہمارے گھر میری ساس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ریحان سے کہا، سال بعد لینے آئے ہو لیکن یہ نہیں سوچا کہ خرچہ بھی بھرنا ہے۔ پہلے سال بھر کا خرچہ لاؤ، پھر بیوی کو لے کر جانا۔ بوڑھے ماما گلزار نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ بات بنتے بنتے رہ گئی، بلکہ اس معاملے پر میرے میاں اور بھائی ریحان میں تو تکرار بھی ہو گئی۔ ناصر نے ریحان کو بے عزت کر کے گھر سے واپس خالی ہاتھ بھیج دیا۔ وہ تو پہلے ہی صلح نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی ثمینہ سے پیار کرتا تھا۔ یہ زبردستی سلمیٰ اس کے گلے باندھ دی گئی تھی۔ یہ میری خاطر آیا تھا۔ ماں نے کہا تھا، اگر تو نے صلح نہ کی تو وہ تیری بہن کو بھی طلاق دے دے گا، پھر وہ عمر بھر تجھے بد دعائیں دے گی۔ ریحان چلا گیا تو میں بھی رنجیدہ ہو گئی۔
اب میں 2 بچوں کی ماں تھی، گھر بھی پیارا تھا۔ ناصر فطرت کا برا آدمی نہ تھا، میرا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہ تھا، بلکہ روز اول سے ہماری خوب بنتی تھی۔ ہمارا جھگڑا تو ریحان اور سلمیٰ کی وجہ سے تھا۔ میں نے ساس سے منت کی کہ مجھے ایک بار مائکے جانے دو تاکہ میں ماں باپ کو راضی کر لوں، اور وہ خود آ کر بہو کو لے جائیں گے اور سال کا خرچہ بھی بھر دیں گے۔ خرچے کی لالچ میں ساس نے اجازت دے دی۔ مائکے آ کر میں نے ریحان کو سمجھایا اور ہاتھ جوڑے کہ تم 2 سال کا نہیں تو 1 سال کا خرچہ دے دو اور بیوی کو منا کر لے جاؤ، مجھ کو اجڑنے سے بچا لو۔ میرے رونے دھونے پر اس کا دل نرم ہو گیا اور بولا، میں کہیں سے پیسے کا انتظام کرتا ہوں، کل شام تک آ کر تم کو رقم دے جاؤں گا، پھر صلح کی بات کر لیں گے۔ میں نے ریحان کی بات کا یقین کر لیا اور خوشی خوشی لوٹی اور شوہر کو خوشخبری دی کہ ریحان 1-2 روز تک آ کر سلمیٰ کو لے جائے گا۔ فی الحال اس نے رقم کا انتظام کرنے کی مہلت مانگی ہے۔ ناصر مطمئن ہو گیا، وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی بہن کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے۔ دوسرے دن جب ناصر زمیندار کے کھیتوں میں کام کرنے نکلا تو میں اپنی گائے کا چارہ کاٹنے چلی گئی۔ وہاں پر میں نے سامنے اپنے بھائی کو آتا دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا تھیلا تھا۔ میں سمجھی رقم کا انتظام ہو گیا اور خوشی خوشی اس کی جانب گئی۔ ریحان نے خیر و عافیت بھی نہ پوچھی اور ایک تھیلی آگے کی۔ یہ تھیلی ہرجانے کے روپ میں تھی، لیکن جب کھول کر دیکھا تو ایک کاغذ میں لپٹی ہوئی مچھلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں مچھلی کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا سوغات دینے آیا ہے۔ سوچنے لگی، ریحان دریا پر مچھلیوں کے ساتھ کام کرتا تھا، مچھلی تازہ تھی، جانے کیا اس کے جی میں سمایا کہ وہ مچھلی دینے ادھر آ گیا۔ خیر میں نے تھیلی کو گھر میں تھوڑی دیر چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی تھی۔ مجھے ناصر کا بھی ڈر تھا، نہیں چاہتی تھی کہ اسے میرے بھائی کی آمد کا علم ہو۔ مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو زمیندار کے ڈیرے پر آ گئی۔ اتفاق سے وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ بولا، کہو عائشہ بی بی، کیسے آنا ہوا؟ تمام صورتحال بتا کر پوچھا، سائیں اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے کہا، تھوڑی دیر پہلے تیرا بھائی آیا تھا، مجھ سے 50,000 روپے ادھار مانگ رہا تھا تاکہ تیرے شوہر کا سال بھر کا خرچہ تاوان کے طور پر ادا کر سکے۔ دراصل وہ مجھے تازہ مچھلی دینے آیا تھا، تبھی میں نے اس کو ایک ترکیب بتا دی۔ کیا وہ مچھلی تم کو دے گیا ہے؟ ہاں سہی، اس نے مجھے ایک تازہ مچھلی دی۔ میں اب ڈر رہی ہوں کہ اس کا کیا کروں۔ تم اسے میرے کھیت میں جا کر چھپا دو، مٹی کی ہانڈی میں رکھ کر ڈھکن سے بند کر کے اس کو دبا دینا۔ میں دوڑ کر گھر گئی اور مٹی کی ہانڈی میں مچھلی کو رکھ کر ڈھکن سے بند کر کے اس کی جگہ دبا آئی جس جگہ سائیں نے کہا تھا۔ دوپہر کو ناصر کھانا کھانے کو آیا تو پوچھا، ریحان کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے؟ اس نے صلح کی خاطر رقم کا بندوبست کر لیا ہے؟ کوئی پیغام نہیں آیا اور نہ وہ خود آیا ہے۔ میں رونے لگی۔ وہ رقم نہیں دے گا، بہتر ہے کہ تو اب مائکے چلی جا، اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آنے تک گھر میں موجود رہی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کہہ کر وہ زمیندار کے کھیتوں میں پھر سے کام کرنے چلا گیا۔ زمیندار نے اسے ڈیرے پر بلا کر کہا، ناصر تم نے کھیت کو بوائی کے لیے تیار کر لیا ہے، مگر بھٹے کے پاس جو مٹی ہے وہاں مٹی بھربھری نہیں ہے، وہاں بھی ہل چلا دو تاکہ ساری بوائی ایک ساتھ ہو جائے۔ ناصر نے حکم کی تعمیل کی اور بتائی ہوئی زمین پر ہل چلانے لگا۔ وہاں سے مٹی کی ہانڈی ٹوٹ گئی۔ ناصر نے ہنڈی نکالی تو ٹوٹی ہوئی ہنڈی کے اندر ایک تازہ اور ثابت مچھلی مل گئی۔ وہ مچھلی دیکھ کر حیران لیکن خوش بھی ہو رہا تھا، کیونکہ بڑے دنوں سے اس کا دل مچھلی کھانے کو کر رہا تھا، جبکہ گاؤں کے بازار میں مچھلی نہیں ملتی تھی بلکہ دریا کے کنارے پر جا کر لینی پڑتی تھی۔ اسی وقت وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اللہ نے یہ زمین کے اندر سے بھیجی ہے، بڑے دنوں سے کھانے کو جی کر رہا تھا، ابھی اسے پکا دو، میں کام ختم کر کے آتا ہوں۔ نہ جانے کون اللہ کا بندہ اسے مٹی میں چھپا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے مچھلی کو مسالہ لگا کر کڑھائی میں تلا
اور چکھی تو وہ بے حد لذیذ تھی۔ میں اسے خود ہی کھانے بیٹھ گئی اور 5 منٹ میں ساری مچھلی جھٹ کر گئی۔ 3 گھنٹے بعد ناصر گھر آیا۔ اس نے آتے ہی مچھلی طلب کی۔ سارے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا مچھلی کہاں سے آئی؟ اس کا خون کھولنے لگا۔ بولا مذاق مت کر، مجھ کو سخت بھوک ستا رہی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کون سی مچھلی کہاں سے آئی؟ بولا وہی اے بدبخت عورت جو میں دوپہر کو کھیت سے لایا تھا۔ کھیت سے؟ کیا مچھلی کھیت میں اگتی ہے؟ وہ تو دریا میں ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے دریا میں، مگر میں کھیت سے ہی لایا تھا۔ میں نے کہا کسی اور سے یہ بات مت کہنا ورنہ تم کو لوگ پاگل سمجھیں گے۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور مجھے مارنے کو دوڑا تو میں خوف زدہ ہو کر باہر نکل گئی اور کھیتوں میں دوڑتی ہوئی زمیندار کے گھر پہنچ گئی۔ ڈیرے پر موجود لوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو میں چلانے لگی، خدا کے لیے اس ظالم سے مجھے بچا لو، اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ لوگ پوچھنے لگے۔ یہ کہتا ہے کھیت سے مچھلی پکڑی ہے۔ کیا کھیتوں میں مچھلیاں ہوتی ہیں؟ مچھلیاں تو دریا میں ہوتی ہے۔ ہاں ابھی یہاں تو بازار میں مچھلی نہیں ملتی، کھیت میں کہاں سے آ گئی؟ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ لوگ خسر پسر کرنے لگے۔ یہ شور سن کر زمیندار بھی ڈیرے سے نکلا اور پوچھا بی بی کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی مچھلی پکا کر ساری کھا گئی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، بچا لو مجھے، اس کلہاڑے سے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ زمیندار نے ناصر کو للکارا، ہوش کرو اور ادھر کلہاڑا رکھو، شرم نہیں آتی؟ ایک مچھلی کی خاطر بیوی کی جان لے رہے ہو؟ بتا کہاں سے آئی تھی مچھلی؟ میں نے کھیتوں سے پکڑی تھی سائیں۔ کھیتوں سے؟ کیا کھیت میں اگتی ہیں مچھلیاں؟ کیا تو پاگل ہے؟ زمیندار نے اسے کافی دھمکایا۔ ناصر اس کا کافی مقروض تھا، ڈر گیا۔ خبردار آئندہ اس پر ہاتھ اٹھایا بے داخل کر دوں گا اپنی زمین سے۔ اور ہاں عائشہ بہن، تو اپنے گھر جا، اگر اس نے تجھے کچھ کہا تو میں اسے پھانسی لگوا دوں گا۔ پھر اپنے ملازم کو کہا کہ ریحان کو بلاؤ تاکہ میں اس کی صلح کروا دوں، کب سے اس کی گھر والی روٹھی ہوئی ہے۔ ناحق ذرا سی بات کا یہ لوگ بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اگلے دن زمیندار کے ڈیرے پر ریحان اور ناصر میں صلح ہو گئی۔ ریحان سلمیٰ کو اپنے گھر لے آیا اور اپنے گھر آباد رہی، لیکن اس مچھلی والے قصے کے بعد سے ناصر چپ چپ رہنے لگا، کیونکہ ایک تو اسے بغیر رقم دیے اپنے بہن کو گھر لوٹانا پڑا اور دوسرا یہ کہ لوگ اب اسے شک کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ ناصر کو آج تک نہ پتہ چلا تھا کہ وہ مچھلی کس نے دبائی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے زندہ ہی دبا دے، لیکن اللہ بھلا کرے اس زمیندار کا جس نے میرا گھر تباہ ہونے سے بچا دیا۔